آتے ہیں آیات کی آخری حصے کی طرف. اللہ نے کیا فرمایا جب یہ اپنے شیطانوں سے ملتے نا, قالوا انا معاکم انما نحن مستہزئون, ہم اصل میں تمہارے ساتھ ہیں, تم جو چاہو وہی کرے, ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے, یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں, بس ان کو ہم ڈانٹ دیتے ہیں, ان کو کمزور کرتے ہیں, ان کی کیا حیثیت یار, ابھی ہم مسلمان معاشرے میں جا کر سرمایہ کاری کریں, جدھر نہ امن ہے, جدھر نہ انصاف ہے, جدھر نہ قانون ہے, جدھر نہ آئین ہے. مغرب میں آئین ہے, قانون ہے, امن ہے, ہر چیز ہے نا, تو ہمارے دماغ خراب ہے. تو خدا کے بندے ادھر امن لاؤ نا, اپنے ملک میں امن کیوں پیدا نہیں کرتے ہو؟ اپنے ملک میں آئین اور قانون کو جو ہے نا کیوں نہیں چلاتے ہو؟ اپنے ملک میں آزادی کیوں نہیں لاتے؟ ادھر لاؤ اس کو, بجائے ادھر بھاگنے کا, ادھر استہزاء کرنے کا. یعنی سارے کچھ کے باوجود کون ملامت ہے؟ ہم لوگ غریب ملامت. یہ تو غریب ہے, یہ تو کچرے پھینکتے ہیں, اس ملک میں سارا کچرا ہے, تو کچرا اٹھانے کے لیے تم کو ہم نے آگے کیا ہے نا, ادھر بھی تو کچرا لوگ پھینکتے. ہم کو تہذیب کون سکھائے گا؟ ہم کو تمدن کون بتائے گا؟ ہم کو راستے پر کون ڈالے گا؟ ہم تو چھوٹے بچوں کو کون راستے پر ڈالتے ہیں؟ باپ راستے ہے, باپ گھر کو چھوڑتے ہے نا. باپ بچے نے کچرا کیا تو باپ اس کو مارے گا, گھر کو چھوڑے گا؟ ہاں, یا اپنے گھر کو صاف کرے گا؟ تو گھر کو صاف کرو پھر. اگر مغربی قیادت نے مغرب کو آج اتنا صاف کیا, ان کی عدالتوں کو آسمان پر پہنچایا, علم و عرفان کے چشمے اس نے بہائے, پوری دنیا کو اس نے جو ہے نا ترقی دی, تو تم کو کس بلا نے مارا ہوا ہے؟ تم بھی ایسا کرو. اگر امریکہ کا صدر اتنا طاقتور عدالت کے آگے وہ جھکتا ہے, تم بھی جھکو نا. اگر وہ قانون کو فالو کرتا ہے, تم بھی کرو. اگر وہ آئین کا احترام کرتا ہے, تم بھی کرو. کیا خدا کا تم پر غضب ہے؟ کیوں اس طرح نہیں کرتے ہو؟ بھاگو مت, سرمایہ کو مت لے جاؤ, اپنے ملک کو ٹھیک کر لو. ہے نا, اگر تم مسلمان ہو اپنے ملک کو ٹھیک کر لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین اللہ یستہزئ بہم, اگر یہ میرے مسلمانوں کے ساتھ ایسا کرتے, میرے دین کے ساتھ ایسا کرتے, میرے مسلمانوں کے ملکوں کو یہ خراب کرتے, ان کو کمزور کرتے, ان کا مذاق اڑاتے, اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا. یہ جدھر بھی جائیں گے ہے نا, وہی ان کے ساتھ ہوگا جس طرح میرے بندوں کے ساتھ انہوں نے کیا. اسی لیے ان کو کدھر عزت نہیں ہے. یہ ہر جگہ جاتے ہیں نا, یہ غلام ہے, ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا, ان کو 2 نمبر کا شہری بولا جاتا. اپنے ملک میں تم 1 نمبر کا شہری ہو, اور دوسرے ملک میں تم 2 نمبر کا شہری ہو. جو عزت جو احترام تم کو اس ملک میں ہے, اپنے ملک, دوسرے ملک میں نہیں ہے تم کو. جدھر تم بھاگو, عربوں کا ادھر جا کر جو ہے نا تم سرمایہ کاری کرو, وہ تم کو پھر بھی بولیں گے. جو عزت اپنے گھر میں ہے, کسی اور گھر میں, جو عزت اپنی دسترخوان میں, جو عزت اپنے بچے دیتے ہیں باپ کو, دوسرے کا بچہ تم کو نہیں دے گا. جو ہم مسلمانوں نے اپنے قرآنوں کا احترام دیا, ہم ہاتھ جوڑتے ان کے آگے, اب مطالبہ کرتے پہلے فیس میں, اس کے بعد اب شعور دیں گے عوام کو, اور قرآنی شعور دیں گے کہ مسلمانوں قرآن سے سیکھو, اچائی برائی کو سیکھو, سمجھ حاصل کرو. یہ تمہارا مذاق اڑاتے تو تم بھی ان کو ہلکا کر دو, ان کو گھسیٹو, ان کو آگے مت چھوڑو. گھسیٹنے کا مطلب نہیں کہ جاؤ ان کو گھسیٹو نا, ہر چیز قانون کے مطابق. ایک چیز میں بتاؤں نا بار بار, یہ جو انقلاب ہوتا ہے نا, انقلاب یہ تدریجی طور پر ہوتا, یہ شعوری طور پر ہوتا. یہ غصے میں, جوش میں, جذبے میں, چلو میرا انداز کچھ ایسا ہے نا, ہم پہاڑ کے لوگ, ایسا ہمارا انداز ہے, لیکن بنیادی طور پر ہم نے جو ہے نا تدریجی طریقے کو اپنانا. شعور ایک دن میں نہیں آتا, آہستہ آہستہ قرآن سے شعور سیکھیں گے, قرآن سے ایمان سیکھیں گے, قرآن سے ادب سیکھیں گے, قرآن سے طریقہ سیکھیں گے, اچھائی برائی کو اب سیکھیں گے, اور پھر اسی طرح ہم چلیں گے. اسی طرح پھر جو برے لوگ ہیں, جو ملک کے دشمن ہے, جو ملت کے دشمن ہے, جو عوام کے دشمن ہے, جو دین کے دشمن ہے, جو انسانیت کے دشمن ہے, پھر ان کو ہم کرسیوں پر نہیں جانے دیں گے.
کم سے کم اگر ہم اپنا جمہوری حق بھی استعمال کریں صحیح معنوں میں، اپنا آئینی اور قانونی حق بھی استعمال کریں، تو عالم اسلام میں جو ہے نا بہت تبدیلی آئے گی. عالم اسلام پھر آہستہ آہستہ اگر مغربی دنیا نے ترقی کی تو اس کے پیچھے بھی آپ دیکھیں نا ایک شعور تھا صدیوں صدیوں. وہ جہاں تک میرا علم ہے 15ویں صدی سے، بلکہ 12ویں صدی سے، 12ویں صدی عیسوی سے وہاں ایک روشنی آہستہ 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 آہستہ، پھر 17ویں صدی، پھر 18ویں صدی، پھر شمع پر شمع جلیں گے تو ادھر بھی عصائم کر لیں گے. تو اللہ نے فرمایا اگر یہ تمہارا مذاق اڑاتے تو تم بھی اس کا کیا کرو، مذاق اڑا دو، اس کو کندھوں سے اتار دو نا. جس نے آپ کے کندھوں کو توڑا یار، تمہارے پیروں میں درد ہے، تمہارے کندھے بھی اس کو اٹھا سکتے. یہ عالم اسلام کی جو قیادت ہے، خدا کے لیے بولو یہ بوجھ ابھی اب اٹھا سکتے ہیں؟ بولو مجھے نا، 21ویں صدی میں یہ جو بوجھ ہے اس کو آپ اٹھا سکتے؟ یہ تو ایک بوجھ ہے ہمارے سر پر، وہ شرق سے لے کر غرب تک. دنیا تو بہت ابھی آگے جا رہی ہے. جو دنیا کی پہلی سپیڈ تھی وہ سپیڈ ابھی 100 گنا زیادہ ہوا ہے. ابھی وقت ہمارے ساتھ کم ہے عالم اسلام کے ساتھ. ابھی اس بوجھ کو یا تو ٹھیک کرو کہ ہمارے کندھوں کو مزید نہیں توڑے، اصلاح کرو، اچھی بات ہے، اصلاح کرو اصلاح کرو. نہیں ہوتا تو اپنے کندھوں کو بولو یار ابھی وہ طاقت اب میں نہیں ہے. ابھی اگر ہمارے سارے بچے جو ہے نا ان کی حالت آگے ہم نہیں چل رہے. اتنا قرضہ، اتنا کرپشن تمام شعبوں میں. دنیا عالم اسلام، دنیا کی بات میں نہیں کرتا، عالم اسلام فساد سے بھر چکا ہے. کون اس فساد کو ختم کرے گا؟ حکمرانوں نے کرنا ہے نا، امیروں نے کرنا ہے، مالداروں نے کرنا ہے. ہم غریب تو یقیناً اپنا حصہ ڈالیں گے، جو ہمارا حصہ بنتا ہے ہم اس کو ڈالنے کے لیے تیار. جو عوام کا حصہ بنتا ہے ہم تیار ہیں، لیکن جو تمہارا حصہ بنتا ہے تو تم بھی وہ ڈالو نا. مل کر اس کو چلائیں گے. ایک دوسرے کو کیا ہم لوگ ڈرائیں گے؟ آگے فرمایا نا، اب دیکھو گھٹیا ذہنیت ان کی، اس قدر گھٹیا ذہنیت، ذلیل حرکت، مسلمانوں کے ساتھ کھاتے ہو پیتے ہو مسلمانوں، پھر اللہ کے نبی کے ساتھ. اچھا جب یہ وہاں سے آ رہے تھے تو انہوں نے سورہ منافقون کی آیات 8 میں کیا فرمایا؟ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن اعز منها الاذل. ہم تو عزت والے لوگ، جب بھی ہمیں موقع مل گیا تو ہم ان کو ذلیل مزید کریں گے. اس زمانے میں مدینے سے نکالیں گے، آج مدینے سے نہیں نکال سکتے، آج ان کو اور ذلیل کریں گے. اپنے آقاؤں کو کہتے تابوتی کوتوں کو ایک دفعہ ہم کو کرسی پر بٹھا دو بس، پھر ہم جانے عوام جانے، جو بولو اسی طرح اس کو ذلیل کرتے. بولو تو ہم تمہارے لیے وہی کریں گے. تو پھر وہی بات، آج ہم کو کمزور، ذلیل کا مطلب ہے کمزور. ہماری معیشت کو کس نے کمزور کی؟ ہماری معاشرت کو کس نے؟ اچھا سب سے بڑی بات نظام کا ہوتا ہے نا، انتظامیہ. آج جو مینجمنٹ ہے عالم اسلام کی، اس مینجمنٹ کو اس قدر کمزور کس نے کی؟ عالم اسلام کا انتظام، عالم اسلام کی تعلیم، وہ ہنرمندیاں، ہماری زراعت، ہمارے باقی شعبے، ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہماری عدالتیں، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا تمدن. خدا کے لیے بولو کچھ ٹھیک. چلو مذہب پر آتے انشاءاللہ کبھی بات کریں گے، اس پر بھی کبھی بات کریں گے. تو ان 4 چیزوں کو، نمبر 1 تمدن، جاؤ مغربی تمدن کو دیکھو آج کے حوالے سے کہتا ہوں، اور آج آ کر عالم اسلام میں جاؤ ادھر تہذیب کو دیکھو، جاؤ ادھر تہذیب کو، ادھر کی ثقافتیں ہماری ثقافتیں، ادھر کی ترقی ہماری ترقی. ہم کو کون کس نے ایسی حالت پر پہنچایا؟ تو اللہ نے فرمایا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آخری آیات وقت کی کمی کی وجہ سے آیات جو 16 تھا وہ ہم نہیں پڑھ سکے نا، وہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. بس ایک شعر میں پڑھوں گا علامہ اقبال کا، یا وہ بھی انشاءاللہ کل کے درس میں پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ.